السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے ہاؤ ریئیکٹ وین سم ون انسلٹ یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ دنیا اچھے لوگوں کی کبھی قدر نہیں کرتی۔ لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی اچھائی کو ان کی کمزوری سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا مذاق اڑانے دیتے ہیں۔ وہ بے عزتی کرتے ہیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہم روکتے نہیں۔ وہ پھر بار بار ایسا کرنے لگتے ہیں اور ہمیں برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی عزت کرے، لیکن آپ اسے اپنی انسلٹ کرنے سے روک ضرور سکتے ہیں۔ لوگوں کا فائدہ ضرور کرو، پر اپنا فائدہ انہیں اٹھانے مت دو۔ اپنا برا کسی کو کرنے نہ دو۔ لوگوں سے پیار ضرور کرو، پر اپنی بے عزتی کسی کو کرنے نہ دو۔ جھگڑا ہمیشہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی کی غلط بات سن کر برداشت کر لیتے ہیں اور سامنے والا بھی بے عزتی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے، ہم غصے میں پھٹ پڑتے ہیں، سامنے والے سے جھگڑا کرتے ہیں اور آپ صحیح ہونے کے باوجود بھی غلط نظر آتے ہیں۔ اس لیے پہلی بار ہی انسلٹ کرے تو روک دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے پھر بھی دکھی رہتے ہیں، لوگ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کس طرح بچائیں؟ سو گائز، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کی انسلٹ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو آپ سے بہت کم تر محسوس کرتا ہے۔ ایسے لوگ بہت نیگیٹو ہوتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دیں، مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں، اپنے آپ کو خوش دکھاتے رہیں۔ اگر کوئی دکھ ملا بھی ہے تو اسے چھپا لیں۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا تو یہ اس کی پرابلم ہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کوئی آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے، آپ کو برا کہتا ہے تو اسے بولنے دیں۔ کہاں ملتا ہے آج کل کوئی سمجھنے والا جس کے پاس طاقت ہوتی ہو تو وہ غلط کو بھی صحیح کہتا ہے۔ اگر آپ اپنی صفائی میں کچھ بولیں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی انصاف مانگنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو صحیح اور غلط کو سمجھ سکتا ہے، اور اس دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ بس اپنے آپ پر فوکس کریں، اپنے اوپر اعتماد رکھیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ غلط نہیں ہیں۔ دوسروں کی باتوں سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ساری باتوں کو نظر انداز کر کے آپ ہمیشہ خوش رہا کریں اور مسکراتے رہیے۔ اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں گے اور آپ کی تعریفیں کریں گے
تو ہی آپ خوش رہیں گے کیا؟ اور اگر ایسا وہ نہیں کر رہے، لوگ آپ کی تعریفیں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اداس رہنے لگیں گے یا ڈپریشن میں رہیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ آپ خوش رہیں یا دکھی رہیں، اس کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ نو نو، ایسا ہرگز مت ہونے دیں۔ دوسروں کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ سو گائز، اپنی خوشیوں کو کبھی بھی لوگوں کے ہاتھ میں مت جانے دیجیے گا، کیونکہ جو لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے، جیسے ہی آپ کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں جائے گا، وہ فوراً آپ کو برباد کر دیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیجئے کہ کوئی آپ کو دکھی نہ کر سکے۔ اپنی زندگی کے دکھ سکھ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ آپ اپنے آپ کو ایک گہرے سمندر کی طرح بنا لیجئے کہ ساری دنیا بھی اس پہ پتھر مارتی رہے، پھر بھی وہ پرسکون ہی نظر آتا ہے۔ ایک کڑوی سچائی یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نہیں بدلتے ہیں اور دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے بن جائیں جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ جب ہی ہم خوش رہ سکیں گے زندگی میں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دوسروں کے بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم دوسروں کو بدل نہیں سکتے، کبھی نہیں بدل سکتے۔ ہماری جیسی سوچ ہے، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ ہماری سوچوں کے حساب سے چینج نہیں کریں گے اپنے آپ کو۔ وہ تو جیسے ہیں بس ویسے ہی رہیں گے، اور آپ کو دکھ ملتا ہی رہے گا کہ میں جیسا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں، یہ بندہ ویسا کیوں نہیں کر رہا ہے، ویسا کیوں نہیں ہو جاتا۔ اس لیے اپنے سوچنے کا انداز آپ کو ہی بدلنا ہوگا اور ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ شہد کی مکھی کے چھتے کے پاس جائیں گے تو وہ ڈنگ ہی تو مارے گی آپ کو، اس لیے چھتے کے پاس جانا بند کر دیں۔ نہ آپ ان کے منہ لگیں گے اور نہ ہی ان کو موقع ملے گا کہ وہ آپ کو ہرٹ کر سکیں۔ یعنی اس طرح کے برے لوگوں سے آپ نے فاصلہ بنا کے رکھنا ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے جن کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، انہوں نے اپنی ایک لمبی زندگی گزاری ہوتی ہے، انہیں تجربہ ہوتا ہے، بہت مشکلات بھی دیکھی ہوتی ہیں، انہوں نے اچھے دن بھی دیکھے ہوتے ہیں۔ انسان مشکلات سے لڑ کر تو بچ جاتا ہے، مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لوگ نہیں دیتے ہیں۔ زندگی میں کتنے ہی تنہا کیوں نہ ہو جائیں، مگر اس جگہ کبھی نہیں جائیں جہاں آپ کو عزت نہیں ملتی ہے، لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ جگہ چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہائی کلاس کیوں نہ ہو، کسی کے خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہر شخص اس قابل ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسے جواب دیا جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی بات پر تعلق توڑ دیا ہے۔ اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی ایک آخری حد ہوتی ہے۔
کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے گزاریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، ہر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو دکھ دیتا ہے وہ کبھی نہ کبھی دوسروں کے ہاتھوں استعمال ضرور ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ جو دوسروں کے ساتھ گھومتا ہے یہ ایک سائیکل ہوتا ہے جو کہ واپس گھوم کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ زندگی میں وہ دکھ سہتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپسی اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے غرض کے ہیں تو مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنے میں آسانی ہو گئی۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ تعالیٰ بہت لیتا ہے مگر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دے دیتا ہے لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے۔ جب معاملات آپ کی پہنچ سے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کریں، وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ کو خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولیے گا: اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے تو اس رب سے چپکے باتیں کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ سو گائز، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس دنیا میں ہمارے دکھ درد کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر لمحے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ہمیں بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہم تنہا کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی ہم اکیلے نہیں فیل کریں گے اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے آپ کو خوش رکھیں گے ہمیشہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی پریشانی میں نہیں پڑنے دے گا، کوئی دکھ نہیں ہونے دے گا۔ لوگ اگر آپ کو دکھ پہنچائیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھالے گا، بس اللہ پہ یقین رکھیے۔ آپ کو کوئی بھی دکھ ہے، پریشانی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اور باتیں کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے 5 وقت کی نمازیں اور تہجد کی نماز۔ جی ہاں،
آپ کو کوئی دکھ ہوا ہے، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہوا ہے، تو آپ تہجد کے وقت اٹھیں، وضو کریں اور بالکل ایسا محسوس کریں کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھی ہے آپ نے نماز کی، پھر جب آپ دعا کر رہے ہیں آپ سجدے میں جا کے بس اپنے سارے دکھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بولیں، کسی بندوں سے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے بولیں گے نا تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کے ہر دکھ آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ یہ میرا بھی اپنا تجربہ ہے۔ سب کو دکھ ملتے ہیں، سب کو پریشانی ملتی ہے، لیکن ہمیں اپنے دکھ اللہ سے شیئر کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سے زیادہ ہم دکھ شیئر کریں گے اس سے زیادہ کوئی ہمیں حوصلہ دینے والا نہیں ہے۔ یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ دوستوں، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ آپ سب لوگوں کو بہت خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔